وہ آ گئی حسین کو جن کا تھا انتظار، دیکھو خوشی کے آنسو، دیکھو خوشی کے آنسو، شاہ کربلا کے زینب کا نور اترا ہے گھر فاطمہ کے الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی ارکانہ وعظم فی سلطانہ وأحاط بكل شیء وهو فی مکانہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین عجل اللہم لہ الفرج وسہل اللہم لہ المخرج واجعل لنا من انصارہ واعوانہ ورحمت اللہ علی محبیہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض فیہا 4 حرم صلوات علی محمد وآلہ سب سے پہلے شب ولادت حضرت ثانی زہرا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مل کر صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ بعدہ ماہ رجب کا اختتام اور ماہ شعبان المعظم کا آغاز، اس کی پہلی شب، دونوں بابرکت مہینوں کے درمیانی شب میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دعا کا موقع ہے، پروردگار سے میری التجا ہے کہ پروردگار ہم سب کی رمضان تک کے عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار یقیناً مومن اس وقت مظلوم ہے، پروردگار اپنے دست غیبی کے ذریعے ہر مومن مومنہ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اہم ترین عبادت جو ہر مسئلے کا یہی حل ہے، پروردگار اپنے آخری حجت کو اذن ظہور عنایت فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آج فقہی مسائل کی جگہ پر ماہ مبارک شعبان کے کچھ اعمال بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر فقہی مسائل کا چیپٹر بھی بہت اہم ہے، لہٰذا چند ایک باتیں مسائل کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مسلسل
تکرار ہونے کے باوجود یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا واجب روزے کے ہوتے ہوئے بھی مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے، جس انسان پر اپنے رمضان کے روزے قضا ہیں، پچھلے سال کے ہوں یا پچھلی زندگی کے کسی رمضان کے روزے ہوں، رمضان کے روزے ہیں تو اسے مستحب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے قضا روزے کو شامل کرتے ہوئے، یعنی کہ قضا روزے کو ہی رکھے، مستحب کا ثواب بھی حاصل کرے۔ لیکن اور بھی واجب روزے ہیں، مثلا بڑے بیٹے پر باپ کی نمازیں اور روزے قضا کرنا واجب ہے، باوجود ہے کہ یہ بھی واجب ہے لیکن وہ اپنے مستحب روزے رکھ سکتا ہے۔ ایک انسان کسی مرحوم کے اجارے کے نماز یا روزے ادا کر رہا ہے تو وہ بھی تو واجب ہے، جب اس نے ایگریمنٹ کیا، وعدہ کیا تو واجب ہے، اپنے روزے کی طرح سے ہی واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے، مگر اس کو اپنے مستحب روزے الگ سے رکھنے کی اجازت ہے۔ کسی نے نذر، قسم، عہد کی وجہ سے اپنے اوپر روزہ واجب کیا ہے، وہ بھی واجب ہے، مگر مستحب روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بس ایک ہی قسم کا روزہ، رمضان کی قضا روزے ہوں، چاہے وہ پچھلے سال کے یا سابقہ زندگی میں کسی موقع پر قضا ہو جائیں، ان کے ہوتے ہوئے مستحب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ قضا روزے کا ایک اور مسئلہ ہے کہ کبھی انسان بیماری اور سفر اور مجبوری کی وجہ سے، جس میں شریعت خود اجازت دیتی ہے روزہ چھوڑنے کی، اس قضا روزے کے ساتھ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن خدا نے خواستہ روزہ توڑا ہے، قضا رکھ چکا ہے، کفارے موجود ہیں، 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں، 60 غریبوں کو یا کھانا کھلانا ہوتا ہے، یا پھر جو اس وقت معدوم ہے غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ کھانا بھی نہیں کھلایا ہے، روزے بھی نہیں رکھے، مگر فرض تو ہے۔ قضا کر کے کفارے ابھی باقی ہوں تو وہ کفارے ہوتے ہوئے مستحب روزے بھی رکھ سکتا ہے، کیونکہ کفارے میں یہ ہے کہ کم از کم 31 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں۔ ہوشیار رہیں، خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں، ایک روزے کو توڑ کر کہیں 60 روزے اپنے اوپر واجب نہ کرنا۔ 60 روزوں میں بھی اتنا سخت مسئلہ ہے کہ 31 روزے مسلسل رکھنا ہے۔ کیلکولیٹ اس طرح کرنا ہے کہ ان 31 دنوں میں حرام روزے والا دن نہ آئے۔ مثلا ذی الحج کے پہلے مہینے میں پہلی تاریخ سے شروع کیا، 10ویں تاریخ کو ذی الحج کا عید یعنی عید قربان ہے، 9 روزے اس کے ضائع ہو جائیں گے۔ بلکہ ذی قعدہ کے کسی مہینے میں شروع کیا، اندازہ نہیں لگایا، مہینہ ہونے سے پہلے، 31 دن ہونے سے پہلے، بالکل آخری یعنی مہینہ مکمل ہوتے ہوتے وہ عید کا دن آ گیا تو باقی 29 دن 28 دن بھی ضائع ہو سکتے ہیں اگر کفارے کے روزے رکھے۔ ورنہ میں ذکر کر رہا ہوں، رکھتا کون ہے؟ پھر بھی ہوں گے اللہ کے نیک بندے کی بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس میں مجرم کو جب احساس ہوا تو آ کر مولا امیر المومنین سے کہا میرا ہاتھ کاٹ دو، میں نے چوری کی ہے۔ ایک خاتون نے آ کر کہا کہ مجھے سنسار کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے 100 کوڑے مارو، مجھ سے غلطی ہوگی، میں اعتراف کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نیک بندے قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے یہاں کفارے اور سزا کو قبول کرتے ہیں تاکہ وہاں کے عذاب سے بچ سکے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں اپنے عنوان سے ہٹ کر مسائل عرض کر رہا ہوں۔ ایک سوال، جماعت کی نیت سے مسجد میں داخل ہوئے، پتہ چلا آخری رکعت بھی تقریباً مکمل ہونے والی، یعنی رکوع بھی نکل چکا ہے، تو کیا اب جماعت کا کچھ ثواب حاصل کرنے کا موقع ہے کہ نہیں؟ علماء اجازت دیتے ہیں کہ آپ نیت باندھ کر اللہ اکبر کہیں، بغیر کچھ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بغیر کچھ تلاوت کیے، بغیر کچھ ذکر پڑھے ڈائریکٹ بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد
جیسا کہ جہاں آپ کو تشہد نہیں پڑھنا ہے وہاں آپ کبھی انتظار فرماتے دو زانو ہو کر گھٹنے اٹھا کر انگلیوں پر ہاتھ رکھ کر انتظار کرتے ہیں، ویسے انتظار کریں گے اور تشہد و سلام تلاوت نہیں کرنا ہے۔ بس نمازیوں کے تشہد مکمل ہونے تک آپ انتظار کریں، پھر دوبارہ قیام کریں سرے سے، سوائے تکبیر کے، وہ تو کہہ چکے ہیں آپ تکبیرۃ الاحرام کے، سرے سے مکمل نماز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد، سورہ، رکوع، رکعتیں سب آپ نے پڑھنی ہے، مگر تھوڑی دیر جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ میری التماس ہے ہمیشہ ایسے نہیں پڑھیے گا، کبھی کبھار کا موقع ہو تو ضرور فائدہ اٹھائیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، اب سوال یہ ہے کہ تشہد نہیں پڑھنا ہے، کیا بالکل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ مسائل سے واقف حضرات جانتے ہیں ایک ذکر مطلق ہے اور ایک ذکر خاص ہے۔ ہم سب اتنا تو جانتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یقیناً ذکر ہے، تشہد کی نیت سے نہیں پڑھ رہا، ذکر ہے بھائی، تشہد کلمہ شہادت ذکر کی نیت سے پڑھتا ہوں، حالانکہ تشہد سے بالکل مشابہ ہے، انما الاعمال بالنیات، ذکر مطلق کی نیت سے تشہد پڑھ سکتا ہے، لیکن جو سمجھتا ہے وہی پڑھے، ورنہ تشہد پڑھ کے مجھے ذمہ دار قرار دے گا، وہ مشکل ہوگا۔ سلام نہیں پڑھ سکتا ورنہ نماز سے فارغ شمار ہوں گے، اسی لیے اکثر مومنین کرام سلام تک انتظار بھی نہیں کرتے، قیام فرماتے، حالانکہ اجازت ہے سلام مکمل کرنے تک بھی انتظار کریں تاکہ کچھ لمحے اور جماعت کے ساتھ آپ کا وقت گزرے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میں ایک رکعت لیٹ آیا تھا با جماعت نماز میں، آپ کی دوسری تھی، میری پہلی تھی، میں نے رکعت کے شروع میں نماز میں شرکت کی، میں تیسری کی مثال دوں دوسرے کے بجائے، آپ کی تیسری تھی، میری پہلی تھی، رکعت کے شروع میں نماز میں شامل ہوا، اور ظاہر ہے الحمد سورہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تسبیحات اربع پڑھنا ہے، اور جو آئے ہیں ان کو الحمد اور سورہ پڑھنا ہے۔ الحمد بھی اور سورہ کی تلاوت کرتے کرتے جیسے رکوع میں شامل ہونے لگا، نمازی اور پیش نماز نے سر اٹھا لیا۔ توجہ فرمائیے، رکوع ملنے پر آپ جماعت کی رکعت میں شامل ہوتے ہیں، رکوع نکل جائے تو خود بخود آپ کی نماز انفرادی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ، میں اس کو کہتا ہوں کھسکتے ہوئے، ساتھ پیچھے جاتے ہیں، سجدے میں جا کے مل جاتے ہیں، تشہد میں جا کے مل جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جماعت نہیں، وہاں سے مکمل طور پر نماز فرادہ ہو گئی، پھر ایک ذمہ داری بڑھ گئی۔ آپ کی پہلی رکعت تھی، آپ نے الحمد و سورہ پڑھ لیا تھا، جبھی تو رکوع نکل گیا، دوسری رکعت میں آپ کو یقیناً الحمد و سورہ تلاوت کرنی ہوگی، اس لیے کہ نماز فرادہ شمار ہو گئی ہے۔ اور اگر جماعت کے ساتھ ہوتی تو صرف الحمد پڑھ کے رکوع کو حاصل کرنے کے لیے آپ جھک سکتے تھے۔ یہ روز پیش آنے والے مسائل ہیں، اس کے باوجود بھی مومنین کبھی کبھی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک آسان حل ہے کہ الحمد سورہ پڑھنے کے بجائے، بے شک تاخیر سے شامل ہونے کی وجہ سے کچھ ثواب جماعت کا ہاتھ سے نکل جائے گا، لیکن تھوڑی دیر انتظار کریں اور جیسے قرات ختم ہو جائے رکوع میں جا کے شامل ہوں گے، الحمد سورہ پڑھنا آپ پر سے ساقط ہوگا۔ پھر آسان مسئلہ ہے، آپ رکوع میں شامل ہو جائیں اور رکعتیں جاری رکھیں، مگر یاد رکھیں جتنی رکعتیں کم ہوئی ہیں وہ خود آپ کو جماعت کے بعد مکمل کرنا ہے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ مبارکہ توبہ کی ایک آیت کا حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوند قدوس ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک لوح محفوظ پر مہینوں کی تعداد 12 لکھی ہے۔ فی کتاب اللہ، علماء نے وضاحت فرمائی ہے، تقدیریں اور احکامات جس جگہ لکھے جاتے ہیں اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ آج سے نہیں،
یوم خلق السماوات والارض، جب سے پروردگار نے زمین و آسمان و کائنات کو خلق فرمایا ہے اس وقت سے نظام دنیا اور نظام انسانیت کو، نظام زندگی کو چلانے کے لیے اس نظام کو 12 مہینوں پر محیط رکھا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، البتہ سارے مہینے رب کے، سارے مہینے خدا کے ہی مخلوق ہیں، خلق شدہ کو مخلوق کہتے ہیں، سب محترم سب مکرم، مگر خود رب نے یہ فرمایا فیہا اربعۃ حرم، 4 محترم مہینے۔ آج مکمل ہو گئی بات، اب دوبارہ دہرانے کی نہیں۔ ان 4 میں سب سے پہلے اسلامی مہینوں کے 7ویں مہینے رجب کو شمار کیا گیا، اس کے بعد ذیقعد، ذی الحج، محرم۔ ذیقعد اور ذی الحج اسلامی سال کا کے آخری 2 مہینے ہیں، اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، مگر تسلسل کے ساتھ ہے، 2 پچھلے اور 1 اگلا مہینہ ملا کے 3 مہینے مسلسل محترم ہیں۔ جس خدا نے پیر منگل بدھ جمعرات کو پیدا کر کے جمعے کو سرداری عطا فرمائی ہے، اسی رب نے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو دیگر مہینوں پر سرداری عطا فرمائی۔ لہذا انتہائی خوش نصیب افراد ہیں جنہوں نے ماہ رجب کی فضیلتوں برکتوں کو حد المقدور حاصل کرنے کی کوشش کی۔ وقت گزر چکا ہے، زیادہ وقت لے کر میں سابقہ باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ آخری رجب کی تاریخیں گزر رہی ہیں۔ مفاتیح الجنان کا مشہور واقعہ اور حدیث ہے، ابن سالم نامی شخص میرے چھٹے امام امام جعفر بن صادق علیہ السلام ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ امام نے دعا و سلام کے بعد سوال کیا، آپ نے رجب کی فضیلتوں کو حاصل کیا؟ جیسا کبھی کبھار ہم بھی انجانہ بنتے ہیں نا، فرزند رسول نہیں معلوم آپ کیا کہنا چاہ رہے، میں سمجھا نہیں۔ اب امام علیہ السلام نے واضح فرمایا، میں سوال کر رہا ہوں کہ رجب کے روزے رکھ کر برکتیں حاصل کی یا نہیں۔ اب اس سے آگے کیا ہونا ہے؟ وہی ہونا جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ قبلہ صبح جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، کہاں وقت ملتا ہے، مصروفیت زیادہ ہے، مہنگائی، پریشانی اور بچوں کو سنبھالنا، یہ سب۔ امام علیہ السلام نے صرف ایک جملہ کہا، اتنی بڑی برکتوں سے محروم ہو گئے ہو کہ اس کا اندازہ صرف رب کریم کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس بندے کو اندازہ ہوا کہ شاید میں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ جیسے کہا جائے نا کہ فلاں جگہ پر سیل لگا ہوا تھا، بڑی سستی اور اچھی چیزیں مل رہی تھی، اب تو آپ محروم ہو گئے کہ نہیں؟ اگلا سوال ہم سب کا کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں، ابھی تھوڑا بہت سلسلہ باقی ہے یا فنش ہو گیا؟ یہی سوال کیا، فرزند رسول ابھی 1 دن باقی ہیں، میں بڑی فضیلت سے محروم ہو گیا ہوں، کیا اب ان چند دنوں میں وہ فضیلت حاصل کرنے کا امکان ہے؟ امام بھی یہی چاہتے تھے کہ بندہ مومن عبادت خدا کے لیے دلی و ذہنی طور پر آمادہ نظر آئے۔ پریشان نہیں ہونا، میں رجب سے شعبان میں آنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ آج ہی تو رجب کا اختتام ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب آمادہ نظر آئے، امام نے فرمایا کیوں نہیں؟ میرے جد رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ جو انسان ماہ رجب کی آخری تاریخوں میں 1 روزہ رکھے، پروردگار اسے سکرات الموت اور قبر کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر میرے جد کا فرمان ہے کہ جو شخص ماہ رجب کی آخری تاریخوں میں 2 روزے رکھے، پروردگار اسے حساب و کتاب کے مرحلے سے آسانی سے گزار دے گا۔ میں نے بولا، آپ نے سنا، حساب و کتاب۔ میں یہ مثال اکثر پیش کیا کرتا ہوں، ہم سب کے لیے ہدایت موجود ہے۔ توجہ دلانے کی بات ہے، عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، قیامت کے حساب و کتاب کے بارے میں ایک عجیب جملہ کہا ہے، یا لا يدخل الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کوئی انسان آسانی سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو نہ گزارا جائے۔ ممکن ہے؟ دھاگے کو بھی ڈالتے ہیں تو 10 مرتبہ ہم اسے بل دے کر پتلا کر کے تب مشکل سے گزارتے ہیں، نظر کمزور ہو تو وہ بھی ممکن نہیں ہوتا۔
اب دو ہی صورتیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب کریم بندوں سے مذاق کر رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ یا پھر یہ ممکن ہے کہ سوئی کے ناکے کو در خیبر کی طرح بنا دیا جائے تاکہ اونٹ خرامہ اونچی کوہان کے ساتھ وہاں سے گزر جائے، یا یہ کہ اون کو بیچارے کو اتنا پتلا کر دیا جائے کہ دھاگے کی طرح سے سوئی کے ناکے سے نکل جائے۔ دونوں باتیں ممکن نہیں۔ پھر ہوا کیا ہے؟ عربی ضرب المثل ہے، جو چیز ناممکن ہو، جس سے سختی سے حساب لیا جائے، اس کے لیے کہتے ہیں تم نے تو سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزارا ہے۔ پروردگار نے اسی مثال کو ان کے ماحول کے مطابق پیش کیا ہے، اور ہمارے لیے بھی بات ناممکن نہیں ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے، یقیناً انسان سمجھ انتہائی سختی کے ساتھ۔ اتنا تو ہم سب کو یاد ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی بھی نہیں چھوڑ دی جائے گی، اسے بھی پیش کیا جائے گا، دکھایا جائے گا کہ تم نے یہ نیکی کی ہے۔ ذرہ برابر کوتاہی کی ہے، غلطی کی ہے، اسے بھی دکھایا جائے گا، اس کا جو اجر ہے نیکی کا وہ بھی، جو سزا ہے وہ بھی دکھایا جائے گا۔ ایسے پر خطر جگہ کے لیے امام فرماتے ہیں رجب کے آخری دنوں کے دوسرا روزہ اسے اس حساب و کتاب سے آسانی سے گزرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ آئیے بس اگلی بات بھی عرض کر کے پھر ماہ مبارک شعبان کی طرف آؤں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے، اے ابن سالم غور سے سن اور میرا پیغام دوسروں تک بھی پہنچا کہ جو ماہ رجب کی آخری تاریخوں میں 3 روزہ رکھے، پروردگار اسے پل صراط سے گزرنے کا موقع فراہم فرمائے، آسانی سے گزرنے کا موقع فراہم فرمائے۔ وہاں پر بھی یہی مشکلات ہے۔ بچپن سے بزرگوں نے سمجھانے کے لیے پل صراط کی تعریف یوں کی ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم۔ جشن کا دن ہے، ارے بھائی سیدھا سیدھا بتاؤ نا، جنت کا راستہ نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، مبارک ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہے مومن کے لیے۔ جو مومن ہو اور عمل صالح کا مالک ہو، اس کے لیے وہی بال سے باریک پل شعر عام کی طرح ہوگا اور وہ خرامہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ شرط مومن بننا مشکل ہے اور صاحب عمل صالح بننا مشکل ہے۔ وہ بن جائے تو پھر پل صراط، حساب و کتاب، قبر کی تاریکی، تنگی کچھ بھی نہیں۔ ظاہر ہے میں اصالہ ثواب کی مجلس سے تو خطاب نہیں کر رہا ہوں۔ مومن ہو، نہ جان کنی ایسا ہے جیسے کسی بندے کو بہترین خوشبو والا پھول سنگھائے تو محظوظ ہوتا ہے، اس کی جان اتنی نرمی اور خوشی سے نکال دی جائے گی۔ اور خدا نے خواستہ ایمان اور عمل میں کوتاہی ہے تو سلمان فارسی جیسے اس مردہ سے پوچھا تھا قبرستان پہ جانے کے بعد، بتاؤ کیا عالم ہے؟ اس کو جواب یہی ملا تھا کہ ململ کا کپڑا جاڑی دار درخت پر ڈال دیا جائے اور زور سے کھینچا جائے، جس طرح اس کپڑے کا تار الگ ہوگا، اسی طرح سے جان کنی کے عالم میں انسان کی حالت ہوتی ہے۔ 100 سال گزر گئے مگر حلق میں اس جان کنی کی تلخی موجود ہے۔ رجب کے مہینے، رجب کی عبادتیں ان مشکلات کو آسان کر دیتی ہیں۔ اب آپ کو حق ہے سوال، قبلہ اب بتانے کا فائدہ کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ رجب تو گزر گیا۔ میں اس کے لیے مقدمتاً عرض کر رہا تھا، صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ شعبان میرے جد رسول کا مہینہ ہے۔ یاد ہے نا سب کو؟ آپ کا مشہور فرمان ہے۔ میں اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ حدیث کے 2 جملے جانتا ہوں کہ بیان ہوئے حدیث کی کتابوں میں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ ان رجب شہر المؤمنین،
دوسرے میں ہے ان الرجب شہر امیر المؤمنین، فرق نہیں پڑتا مومنین کا مہینہ ہو یا امیر المؤمنین کا، اور وجہ ہے ولادت ہے، ظاہر ہے امیر المؤمنین کا ہی مہینہ ہے۔ دوسرا جملہ اس حدیث کا کثرت سے اس انداز سے بیان ہوا کہ اسے اجماعی حدیث کہا جاتا ہے، انکار ممکن نہیں ہے۔ وَإِنَّ شَهْرَ شَعْبَانَ شَهْرِ، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ وَشَهْرُ رمضان شَهْرُ اللَّهِ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اندازہ کیجئے بالکل مومن کے کلمے کی طرح سے ہے، رمضان لا الہ الا اللہ ہے، شعبان محمد اور رجب علی ولی اللہ۔ درود پڑھیں مل کر محمد۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ، ایک مہینہ پہلے ڈرا رہا ہوں، یہی وہ مہینہ جس میں مومن اللہ کے دسترخوان پر مہمان بنتا ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں کی جانے والی عبادت روزے کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ ان الصوم لی وانا اجازی بہم، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ذرا پوچھئے گا کسی بچے سے بھی باقی عبادتیں کس کے لیے اور اس کا اجر اور اس کا ثواب کون دیتا ہے، لیکن مختص فرما کر رب کریم کا مومنین سے مخاطب ہونا روزوں کے برکتوں، فضیلتوں اور معیار کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یقیناً رمضان کی عبادتیں، رمضان کی الفتیں، رمضان کی تلاوتیں خدا کے لیے اور مہینہ بھی خدا کا، یقیناً مناسبت ہے۔ دوبارہ پیچھے آئیے، رجب امیر المؤمنین کی ولادت، ماہ رجب مختص امیر المؤمنین سے ہونا یا مؤمنین سے ہونا مناسب طریقہ ہے، مگر یہ فرمان کہ شعبان میرا مہینہ ہے، نہ رسول کا آنا نہ رسول کا جانا، اشارہ سمجھ رہے ہیں، نہ رسول کی کوئی ولادت نہ رسول کی کوئی وفات کی تاریخ، ہر مومن جانتا ہے۔ ذرا اختلاف صحیح، ماہ ربیع الاول میں 13 اور 17 کے حساب سے مسلمان مؤمنین ولادت مناتے ہیں اور 28 صفر وفات مناتے ہیں، مگر شعبان کو رسول فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے۔ تو بس ایک طالب علم کی حیثیت سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس مہینے میں وہ پیدا ہوئے ہیں جس کو رسول فرماتے تھے حسین منی وانا من الحسین، تو مہینہ بھی رسول سے مختص ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور آج شریکت الحسین کی ولادت کی تاریخ ہے، تو یقیناً رسول فخر کر رہے ہوں گے یہ وہ میرا مہینہ ہے کہ جس کی پہلی کو میری نواسی زینب متولد ہوئی، اور اس کی تیسری کو میرے حسین، چوتھے کو حسن، امام حضرت عباس علمدار، اور ہمارے ہاں زیادہ مشہور نہیں ہے، عرب میں ایران میں 5 رجب ولادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ آگے بھی ولادتیں ہیں، 11 تاریخ حضرت شہزادہ علی اکبر۔ پھر مومنین کے لیے جس طرح رجب کی 13 تاریخ ہے، زمان غیبت میں اہم ترین دن، اہم ترین خوشی کا دن، اہم ترین عید 15 شعبان المعظم، ولادت باسعادت حضرت امام زمان علیہ السلام۔ یا اللہ شیخ عباس قمی نے اسی روایت کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے امام نے قسم کھا کر فرمایا کہ میرے جد امام زین العابدین نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار امام حسین سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار امیر المومنین سے سنا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا، رسول اکرم منادی کے ذریعے سے مدینے میں اعلان کرواتے، لوگوں
रसूलुल्लाह का महीना शुरू हुआ है। रसूल फरमाते हैं जो मुझसे मोहब्बत रखना चाहता है, जो खुदा से तकर्रुब हासिल करना चाहता है, उसे चाहिए कि रोज़े रख कर रजब का एहतराम करे, जन्नत उसके लिए वाजिब है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। शरीयत मुक़द्दसा की एक आसानी है, एक नेकी करो 10 का सवाब हासिल करो। एक नेकी करो मगर अबू हनीफा वाला नहीं। हाँ यही वाक़या ना, छठे इमाम का ज़माना है। देखा एक शख्स चौराहे पर खड़े शाकिरी साहब की तरह अमामा पहना हुआ, लबादा पहना हुआ, तबलीग कर रहे। इमाम थोड़ा सा मसरूर हुए कि तो एक बंदा तो मिल गया अल्लाह की बातें बताने वाला। वहाँ से आगे बढ़े, एक गोश्त वाले के पास जाकर अल्लाह रसूल ही की बातें करते हुए 2 बोटियाँ निकाल कर अबा के दामन में छुपा लिया। थोड़ा आगे बढ़े, एक तंदूर वाले के पास पहुंचकर उसे बातों में लगाया। अब तो हदीस नहीं कह सकता हूँ, बातों में लगाया, बुला फुसलाकर उसके 2 रोटियां उठाकर बोटियों के साथ ही रख लिया ताकि बोटी और कबाब और रोटी साथ हो जाए। इमाम हैरान कि एक जगह मुबल्लिग बनते हैं, एक जगह चोर उचका बन जाते हैं, ये कौन है? वो आगे आगे, इमाम उनके पीछे पीछे एक खराबे में पहुंचे। देखा एक अपाहज, एक मजबूर इंसान है, वो बोटियां और रोटियां उनके हवाले कर दिया। अब इमाम से रहा न गया, उसका हाथ पकड़ा, कहा शख्स तू कैसा है, कहीं मुबल्लिग बनता, कहीं चोर बनता, कहीं मददगार बनता है। अनजाने में कहा कि तुमने कुरान की तिलावत नहीं की। इमाम से कह रहा कि तुमने कुरान की तिलावत नहीं की। जिसके घर में कुरान नाजिल हुआ उससे कह रहा कि तुमने कुरान की तिलावत नहीं की। कहा कौन से कुरान की? जिसकी आपने तिलावत की उसकी तो हमने नहीं की। कहा कुरान ने तो यही कहा है, मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अच्छा तादाद पे आप फिर पकड़ के ना रहिएगा कि आपने 32 का हिसाब लगाया, वो तो 36 बनते थे, आपने 4 कहा था, वो तो 6 बन रहे थे। ये हिसाब नहीं, वो तो फर्जी मिसाल है। तो फिर क्या हुआ? खुदा ने फरमाया है कि एक नेकी करो तो 10 सवाब कमा लो। कहा देखा मैंने नेकी कितनी की है? 2 रोटियां 2 बोटियां इस गरीब को दी हैं, कितना कमाया? 40। एक के बदले अगर 10 कमाओ तो 4 नेकियां की है, 40 कमा लिए। नुकसान कितना किया है? 2 रोटियां चोरी की हैं, 2 बोटियां। वमन जाअ बिस्सय्यत फला युज्ज़ा इल्ला मिस्ला। ये खुदा के फजल है बंदे पर, गुनाह जितना किया उतना ही सज़ा मिलेगा, ज़्यादा नहीं। खुदा कह देता एक गुनाह पर 40 गुना ज़्यादा मैं सवाब दूंगा, कोई रोक सकता था? लेकिन परवरदिगार ने फजल किया है। उसने कैलकुलेट करके कहा कि 4 का मेरा नुकसान है, 36 के फ़ायदे में अभी भी हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन पर कुरान नाजिल हुआ है फरमान रसूल के मुताबिक इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन, कुरान और अहले बैत को अलग करके समझोगे यही नुकसानात ही उठाते जाओगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाल। हुक्म खुदा तो ये है कि पाक और हलाल चीज़ से सदका खैरात करो और एक के बदले में 100 गुना ज़्यादा कमाओ। बल्कि मैं कुरान की आयत से अक्सर इस्तिदलाल किया करता हूँ, दुनिया में 700 गुना देने का खुदा वादा फरमाता है। माह शाबान के सदक़ात खैरात का दीगर तमाम महीनों पर यकीनन फजीलत है। इसी महीने के बारे में मेरे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर रसूल से मंसूब मेरे जद ने इरशाद फरमाया कि जो कोई शख्स अपने माल हलाल और तय्यब माल से इस शाबान में 1 दिरहम खर्च, यानी हमारी ज़बान में समझ ले 1 रुपया खर्च करता है, परवरदिगार उसे पालता है, पोसता है उस तरीक़े से जैसे अरब ऊँट का बच्चा पाल कर उसे मुकम्मल ऊँट बनाते हैं। उसे परवरदिगार को है अबू कुबैस, अब बता दीजिएगा अली भाई बाद में को है अबू कुबैस कितना बड़ा है, अब क्या हशर हुआ है उसका, को है अबू कुबैस के बराबर बना देता है। और जो इंसान को है अबू कुबैस के बराबर सोना चांदी राह खुदा में खर्च करे उतना सवाब रजब माह है शाबान में 1 दिरहम खर्च करने वाले को अल्लाह ताला अता फरमाता। शर्त पाक और हलाल, वरना तो बचपन में हमने एक ज़रबुल मिसल सुना था, हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा नहीं चलने वाला।
گھر میں نہیں پک رہا تو وہاں کڑھائی بھر کے ہے موجود، لہذا وہی پہ فاتحہ دلاتے ہیں۔ غرض ماہ شعبان، عبادتوں، برکتوں، فضیلتوں، دو باتیں ہوئی، روزہ اور صدقہ۔ تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ماہ شعبان دیگر مہینوں کی نسبت سے توبہ و استغفار کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ۔ بس ایک حدیث کا اشارہ اور اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام معصوم فرماتے ہیں ماہ شعبان کی برکتیں اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو بے گناہ قتل بھی کر چکا ہے، صدق دل سے ماہ شعبان میں توبہ و استغفار کرے، پروردگار اسے بھی معاف فرماتا ہے۔ اب اس سے بڑا گناہ ہے کبیرہ قتل ہے۔ مومن من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ بات یہاں آ کر منسلک ہو گئی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ آج پشاور میں پھر پیش آیا۔ قصہ خانی میں مسجد امامیہ کے اندر آخری جب میں آپ کی طرف آ رہا تھا خبروں میں بتا رہے تھے 100 کے قریب مومنین کرام شہید ہو گئے۔ آج ذرا سوچئے گا، جس گھر میں جس ماں کا بیٹا آج شہید ہوا ہو، جس گھر میں جس زوجہ کا شوہر انتقال کر گیا ہو، جس بوڑھے باپ کا بیٹا یا جس بیٹے کا باپ انتقال کر گیا ہو، وہاں حشر کیا ہوگا۔ بے شک ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، مگر یہ کہ واقعاً مومن سچا مومن ہو تو خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوتا ہے۔ بس یہی دعا کر سکتے ہیں، پروردگار دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مومنین کرام جو شہید ہو گئے انہیں شہداء کے ساتھ ملحق فرما، جو زخمی ہیں جو پریشان ہیں پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرما، زخمیوں کو شفاء کلی عنایت فرما۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد۔ بس اسی بات کا لحاظ رکھے، رسول کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو، خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، خدا کے پاس کثیر اجر و ثواب اپنے لیے جمع کرنا چاہتے ہو، ماہ شعبان میں عبادتوں، روزوں اور استغفار و توبہ کے ذریعے سے اپنے لیے منفعت و فائدہ حاصل کرو۔ پروردگار ہماری عبادتیں قبول فرمائے۔ آئیے اگلی بات، اگلا مرحلہ، ولادت باسعادت حضرت شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ رجب کی 16 تاریخ کے قریب گفتگو کا مجھے موقع ملا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، پروردگار عالم نے نظام کائنات انہی باتوں پر رکھی ہے کہ خاتون کے پاس چند ایک رشتہ داریاں ہیں۔ نمبر 1 خاتون بیٹی ہے، نمبر 2 ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد زوجہ کی حیثیت سے زندگی گزارتی ہے، نمبر 3 شادی کے بعد ماں بن جاتی ہیں، اور ایک رشتہ بھائی اور بہن کا بھی رشتہ ہے، بہن بن جاتی ہے۔ ابتدائی اسلام سے محترم و مکرم خواتین کی طرف ہم آپ نظر کریں، ایک وسیع عنوان ہے جسے علماء کرام نے انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت حوا ان مخصوص 4 خواتین میں سے جن کو پروردگار نے فضیلت دی ہے، انسانوں کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹی کی نسبت ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کن فیکن، خالق نے کن کہا اور وہ پیدا ہو گئے۔ اب باقی رشتے میں بتا نہیں رہا ہوں، اگلی بات چلیں۔ ان محترم خواتین میں ایک آسیہ بنت مزاحم کا نام آتا ہے، زوجہ فرعون، بیوی ہیں، کسی کی بیٹی بھی ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی بھائی بھی ہو، لیکن اللہ کی شان ماں نہیں بن سکی۔ جبھی تو حضرت موسیٰ کو گود لیا تھا، جو بعد میں حضرت موسیٰ فرعون کے گلے میں آ گیا، گود کا پلا ہوا، دشمن نکلا، حیران ہو گیا۔ جن موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے 18,000 بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا تھا، عورتوں کو حاملہ دیکھ کر قتل کر دیا جاتا تھا، وہ بچہ جو اس کا دشمن بننے والا تھا، جس کی پیشنگیوں کی یہ تھی، اس کے گھر میں اس کے گود میں پل رہا ہے، تمانچے بھی مار رہا ہے اور دشمن بھی پل رہا ہے، اسے مطلق خبر نہیں۔ جناب آسیہ بنت مزاحم ماں نہ بن سکی۔ آگے بڑھیے، ان محترم خواتین میں حضرت مریم کا ذکر، جو پورے جمادی الاول جمادی الثانی میں کم و بیش میں تذکرہ کرتا رہا ہوں۔ اللہ کی شان، بے شک ماں بھی بنی اور معجزتاً ماں بنی۔
بے شک بھائی ہوں گے ان کے، بے شک باپ موجود ہیں، بیٹی ہیں، مگر اللہ کی شان زوجہ نہ بن سکی۔ یہی تو فرق علماء نے بتایا ہے۔ مریم معصومہ ہے، مطہرہ ہے بغیر شادی کے، سلام زہرائے مرضیہ کا کہ زوجہ ہوتے ہوئے بھی مطہرہ اور معصومہ ہے۔ اب روایات و احادیث کی دقت میں الجھے بغیر یہی تو بیان ہوا ہے کہ ظہر کے وقت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی اور عصر کے وقت جناب زہرا مصلی عبادت پر قیام فرما چکی تھی۔ ان محترم و مکرم خواتین میں سرداری جن کو ملی سیدۃ نساء العالمین، الحمدللہ، رسول جیسا باپ، علی جیسا کف اور ہمسر، حسنین جیسے بیٹے، لیکن بھائی پیدا ہوا مگر جوان ہو کر، جیسے بھائی اور بہن کے درمیان کیا رشتہ اسلامی ہونا چاہیے، کیا خدمت ہونی چاہیے، زہرائے مرضیہ دنیا والوں کو مثال پیش نہ کر سکی۔ پروردگار اس خانوادے کو کامل و اکمل دیکھنا چاہتا ہے، ان تمام تر صفات کے ساتھ جس خاتون کو پروردگار میں تحفہ بنا کر رسول اور علی کو دیا، اس خاتون کا نام زہرائے مرضیہ کی بڑی بیٹی ثانی زہرا ام المصائب حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ولادت و شہادت کی مناسبت سے زہرائے مرضیہ کی تعریف یہی سنتے رہے نا کہ آپ کا مقام اتنا بلند کہ رسول جیسے باپ کو کہنا پڑا آپ میری بیٹی نہیں بلکہ انت ام ابیہا۔ مثل والی ثانی زہرا میں بھی مثال ملتی ہے۔ اب آپ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، علی جیسا باپ زینب کو ہاتھ میں اٹھا کر فرماتے ہیں آپ بیٹی نہیں بلکہ علی جیسے باپ کی زینت ہے۔ زین اب، زین اب، زین عربی میں کہتے ہیں زین، زین کیف حال، زین اچھے کو زین کہتے ہیں، زینت کو زین کہتے ہیں، اب باپ کو کہتے ہیں، مضاف مضاف الیہ ملے کر باپ کی زینت بیٹی، علی جیسے باپ کی زینت بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ مگر میرے محترم سامعین، ایک التماس میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، جو چیز خوبصورت ہو ہر ذی شعور انسان اس سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ جو انسان با فضیلت ہو کسی نہ کسی طریقے سے انسان اپنے آپ کو ان سے قریب کرنے، ان سے منسلک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ان اہل بیت اطہار کے کمالات اور فضائل کی وجہ سے آج دشمن بھی مجبوراً بھی اور ضرورت کے مطابق بھی کہتے ہیں ہم بھی تو مانتے ہیں۔ یہ ذوات مقدسہ اتنے محترم ہے کہ دشمن بھی مانتے ہیں۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی جس کی تعریف کرے اسی کی اصل فضیلت ہے۔ دوست تو دوست کی برائی کو بھی اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے، وہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار ثانی زہرا، ذرا سوچئے گا، کیوں نہ ہو جس کا نانا رسول جیسا نانا ہو، جس کے نانی خدیجہ جیسی نانی ہو، جس شہزادی کا باپ علی جیسا باپ ہو، فاطمہ زہرا جیسی ماں ہو، حسن و حسین جیسے بھائی ہو، ابو طالب جیسا دادا، فاطمہ بنت اسد جیسی دادی ہو، اس نورانیت کے جرمٹ میں پلنے والی شہزادی شریکت الحسین اور زینب اب نہ بنے گی تو اور کیا بنے گی؟ صلوات پڑھے محمد تو صرف تعریف لے کر بات یہاں تک لے کر آیا تھا، خوش نہ ہونا، صرف تعریف لے کر کہ پروردگار نے کیا بیٹی کیا شہزادی پیدا کی تھی۔ بے شک تعریف بھی عبادت ہے، مگر کمال یہ ہے کہ
کائنات میں بہادر ترین افراد بھی ایسی قربانی پیش نہ کر سکے جو قربانی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نے پیش فرمائی۔ مصائب میں عرض کرتا ہوں اور علماء بھی اسی طرح، مدینے سے روانگی 28 سفر، ابھی تاریخ گزری ہے نا، یہ تاریخ جس انداز سے سادگی میں ہم مناتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ اگر 28 سفر کی 28 رجب کی روانگی نہ ہوتی، نہ حسین شہید ہوتے، نہ عباس کے شان قلم ہوتے، نہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگتی، نہ ششماہا تیر سے شعبہ سے ذبح کر دیا جاتا، نہ اون و محمد قتل ہوتے، نہ زینب و ام کلثوم و سکینہ قید ہو جاتی۔ اسے باقاعدہ اسلامی تاریخ کے ایک سنہری تاریخ کے حساب سے مسلمانوں کو منانا چاہیے، صرف مومنین کو نہیں۔ آسان بات نہیں ہے کہ جس طرح حسین ابن علی نے نانا کے مدینے کو، نانا کے مزار کو، ماں کے مزار کو الوداع کہا، فراخ دلی کے ساتھ زینب کبریٰ نے بھی انہی مصیبتوں میں حصہ شامل کرتے ہوئے مدینے سے رخصت ہوئی۔ مکے سے خانہ خدا کو الوداع کہنا کوئی حسین کے لیے آسان بات تھی، لیکن کیا کریں، شروع زمانے سے یہی مسئلہ۔ ایک جملہ درمیان میں بات آئی ہے، جشن کا دن ہے، مصائب کے میں قریب ہو کر جملہ عرض کر رہا ہوں، لیکن مصائب پڑھنا نہیں ہے۔ اگر بنیاد سے نبی کے بعد ولایت حقہ کا لوگ اقرار کرتے، امام کے تابع بنتے، آج یہ مصیبتیں نہیں آتی۔ اگر زمان غیبت میں مجتہد اور فقیہ کے لوگ تابع بنتے، یہ مسائل نہیں بنتے۔ جس طرح 1400 سال پہلے علی کی ولایت کا انکار کر کے سارے امت والے مصیبتوں کو بھگت رہے ہیں، اسی طرح اس زمانے کے فقیہ مجتہد کا انکار کر کے، ان کے حکم کی نافرمانی کر کے بھی دشمنوں کے مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں، کیونکہ وہ اپنے کسی خاندانی مسئلے کی طرف ہمیں متوجہ نہیں کرتے، ہمیں کوئی کہانی اور من گڑت بات نہیں سناتے، بلکہ حکم خدا، حکم رسول، امانت داری سے حلال و حرام، واجب اور حرام کے طور پر ہمارے سامنے پیش کرتے۔ عرض کر رہا تھا، جب 8 ذی الحج کو امام مکے کو خیر بات کہہ کر حج کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جانے لگے، کتنے افراد گئے ساتھ میں؟ چند افراد رہے، باقی سب اعتراض کرتے رہ گئے۔ دنیا حج کے لیے اس موقع پر مکے آتی ہے اور حسین حج کو چھوڑ کر کربلا جاتا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اعتراض کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے حسین خدا کی طرف سے نمائندہ برحق اور حجت خدا تھے، سارے مسلمان حسین کے ساتھ کربلا جاتے تاکہ حج ان کی قبول ہو جاتی۔ وہ حج کرتے تو رہ گئے، اسلام ختم ہوا۔ لہذا مثل مشہور امام نے یہی فرمایا تھا، جو علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ حج کر رہے تھے، امام فرما رہے تم حج کرو، میں قیامت تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو زندہ کرنے کے لیے کربلا جا رہا ہوں۔ اس عظیم اس عظیم قربانی میں بھی شریکت الحسین ام المصائب زینب کبریٰ کا برابر کا حصہ ہے۔ بس ہمیں صرف واقعہ سننا چاہیے۔ عزیزو، وہ حسین جیسے، وہ زینب جیسے آقا زادے اور آقا زادی کا امتحان تھا کہ مدینہ اور مکہ چھوڑنا پڑا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میری حیثیت اتنی ہے، اس انسان کی کمزوری اتنی ہے کہ اس کے سامنے ایک حلال اور ایک حرام آ جائے، کم از کم حسین کا ماننے والا حرام کو چھوڑ کر حلال کو اختیار کر۔ یہ مومن کا اختیار۔ ہمارا امتحان اتنا ہی لیا جاتا ہے۔ معلوم ہے جب روانگی سے پہلے بیعت طلب کیا ہے، آپ کا مشہور فرمان، میرا خیال ہے اب اس سے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے، بات مکمل کروں۔ جب ولید نے بیعت طلب کی ہے، خط دکھایا ہے، امام نے مشہور جملہ ارشاد فرمایا، ان الدعی ابن الدعی، اس ظالم اور بدنصیب ابن بدنصیب نے مجھے 2 راہے پر لا کر کھڑا کر دیا، قد رکض بین اثنتین، 2 چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے۔
یا سلت، توجہ سے فرمائیے، پتہ نہیں یہ جملہ سنا ہے یا نہیں، یا ذلت، سلت سین سے ہے۔ کسے کہتے ہیں عربی میں سلت؟ جس کے سر پر ننگی تلوار لٹک رہی ہو اس کی جو حالت ہوتی ہے اسے سلت کہتے ہیں، سلت۔ دوسرا ذلت، کیا؟ باطل کو اختیار کروں، جاہ و عشم، تاج و تخت، مال و دولت، دنیا کی زندگی حاصل کروں، یا یہ ذلت اختیار کروں، یا پھر ذلت اختیار کروں، قتل ہونا، اسیر ہونا، اولاد کو قربان کرنا اور دین کی خاطر عظیم قربانی دینا، دو باتوں کے درمیان لا کر مجھے کھڑا کر دیا۔ توجہ فرمائیے، مولا کا جملہ کیا ہے؟ اما ہیہات من ذلہ، میں کبھی ذلت کو اختیار نہیں کروں گا، اولاد کٹاؤں گا، قربانیاں دوں گا، جان فدا کروں گا، ضرورت پڑے، زینب کبریٰ کی بات ہو رہی ہے، ضرورت پڑے ناموس کی چادر قربان کروں گا، لیکن ذلت کو کبھی اختیار نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ سامعین گرامی قدر، مدینے سے جب نکلے ہیں بڑے سورما افراد نے آ کر مشورہ دیا ہے، قریب ترین رشتہ داروں نے، بزرگوں نے مشورہ دیا ہے، حسین جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، کربلا نہ جاؤ۔ اور اگر کربلا کے لیے کوئی مددگار نظر آ رہی تھی وہ ایک ہی تھی جس کا نام زینب کبریٰ تھا۔ بھیا جہاں جاؤ گی، جہاں جاؤ گے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، جو قربانی تم دو گے وہی قربانی میں بھی دوں۔ کب مکہ تک آیا، 2 محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں وارد ہوئے، مصائب کا آغاز ہوا، مصیبتوں کا آغاز ہوا۔ آنے کے بعد خیمے بھی مرضی سے کربلا کے کسی آرام دہ جگہ پر نصب کرنے کا موقع نہیں دیا، 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا۔ ان تمام مصیبتوں، ان تمام مصائب میں شریک ہونے کی وجہ سے نام شریکۃ الحسین قرار پایا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و سلام۔ اے علی کی بیٹی، آپ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ اگر اسلام کی خاطر ماں کا مزار چھوڑنا پڑے تو دریغ نہ کرنا، نانا کا مزار چھوڑنا پڑے تو دریغ نہ کرنا، بیت اللہ کو اسلام کی خاطر چھوڑنا پڑے تو دریغ نہ کرنا، اسلام کی خاطر اولاد کو قربان کرنا پڑے دریغ نہ کرنا۔ یہ سبق اہل بیت اطہار میں سرفہرست خاتون ہوتی ہوئی جس نے سبق دیا ہے، اس خاتون کا نام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سارے قربانیوں کی طرف میں نے صرف اشارتاً عرض کیا۔ اگر حسین ابن علی نے 2 اپنے فرزندوں علی اکبر اور علی اصغر کو قربان کیا تو زینب کبریٰ نے 2 نور نظر اون و محمد کو قربان کیا۔ عباس کی قربانی مشترک ہے، جس طرح حسین کو عباس انتہائی چہیتے تھے اس سے بڑھ کر زینب عباس کو چاہتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر شہید کے جنازے پر جیسے حسین نے جنازہ اٹھانے میں تکلیف اٹھائی، زینب کبریٰ نے ماں بن کر، بہن بن کر اس پر ماتم کیا، ہر مصیبت میں شریک ہے۔ مگر علماء، فقہا، مراجع اعظام بیان کرتے ہیں، روتے ہوئے بیان کرتے ہیں، ایک قربانی تنہا زینب کبریٰ نے دی ہے۔ جب حسین ابن علی قربان ہو رہے تھے، تنہا زینب تھی جو حسین جیسے بھائی کو قربان کر رہی تھی۔ لہٰذا ولادت کی شب کی مناسبت سے بات عرض کر رہا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آخر وقت میں پہنچی ہے بھیا کے جنازے پر، دونوں ہاتھ جنازے کے نیچے رکھ کر آسمان کی طرف چہرہ بلند کیا، اللہم تقبل ھذا القربان، اے مولا، اے پروردگار، زینب کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ تنہا زینب کبریٰ نے یہ مصائب برداشت کی۔ علی کی بیٹی کی شجاعت و بہادری کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کسی کے گھر میں خدا نے خواستہ ایک بھائی کا انتقال ہو جائے، ایک جوان بیٹے کا انتقال ہو جائے، خاتون کتنے دنوں تک حواس باختہ ہو جاتی ہے۔ 18 نوجوانان بنی ہاشم کو قربان کرنے کے باوجود
ایسے خطبے ارشاد کرنا کہ حسینیت کو بھی زندہ رکھا اور اسلام کو بھی تا قیام قیامت زندہ رکھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری۔ یا بی بی زینب سلام علیہ کی اعلیٰ ولادت کی خوش میں بلند آواز سے درود شریف پڑھیے۔ اللہ جس طرح مولا کا ایک فرمان ہے، اے مومنو، اے ماننے والو، اگر علی بن کر جو کی سوکھی روٹی کھا کر زندگی گزارنا چاہو گے تو یہ نہیں بن سکتے، لیکن کم از کم جو کھاؤ، لذیذ غذا کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ کوئی زینب بن کر عظیم قربانی نہیں دے سکتا، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، لیکن کم از کم مصیبت آنے پر صبر کر کے مومن ہونے کا مظاہرہ تو کیا جا سکتا ہے۔ عزیزو، ہمارے ہاں یہ ایک افسوسناک المیہ ہے کہ بھائی شہید ہوا اس پر مجلس ماتم برپا کرو، بریانی بانٹو اور نظر و نیاز کثرت سے بانٹو۔ یہ حق ادا نہیں ہوتا اس سے شہادت کا۔ شہادت کا حق جب ادا ہوگا کہ انسان اپنی جان کا نذرانہ اسلام کی سربلندی کی خاطر عمدن دے۔ چلتے چلتے گولی لگے، دھماکے کا میں نشان بن جاؤں، بے شک شہادت ہے، فضیلت ہے، لیکن دین کی سربلندی کے لیے جا کر مقابلہ کر کے جان دینا اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ لہذا جس شہید کو زندہ کہا ہے وہ وہی شہید ہے جو عمدن جا کر دشمن سے ٹکرائے، خود فنا ہو اور اسلام کو زندہ کرے۔ یہ خاندان عصمت و طہارت نے ہمیں سبق دیا ہے، یہ زینب کبریٰ کا دیا ہوا ہمیں درس ہے کہ اس کی طرف ہمیں، یعنی ہر سن کو، مرد کو، عورت کو، ہر سن کے انسان کو اس سبق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پروردگار ثانی زہرا شریکت الحسین زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ حاضرین و غائبین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار، دنیا میں یقیناً مومن مظلوم ہے، مسلمان مظلوم ہے، بحق ائمہ اطہار ہر مومن ہر مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو دشمنان دین، دشمنان اہل بیت ہیں، قابل ہدایت ہے، ان کی ہدایت فرما، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما۔ پروردگار عتبات عالیہ، بالخصوص زینب کبریٰ کی بات ہو رہی ہے، شام کے مزارات کی حفاظت فرما، مدافعین حرم مجاہدین کی مدد و نصرت فرما، اس راستے میں شہید ہونے والے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ ملحق فرما، علماء مراجع نظام کو طول عمر و صحت کلی عنایت فرما، مومنین کرام کی عبادتوں، دعاؤں، حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار ماہ شعبان کی آمد ہے، ماہ شعبان کی فضیلتوں، برکتوں، عبادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر انسان اپنی بساط کے مطابق جو کچھ عمل انجام دے اسے اپنے رحمت و فضل کے ذریعے قبول فرما۔ پروردگار دنیا کے ان تمام مصائب کو انتہا تک پہنچانے اور ختم کرنے کے لیے خاتمہ کی خاطر اپنے آخری حجت کو اذن ظہور عنایت فرما۔ پروردگار مولا کو غلاموں اور انصار میں ہم سب کو شمار فرما، قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جملہ تمام مرحوم مومن مومنات شہداء اسلام، بالخصوص شہداء پشاور اور مرحومہ نسرین خاتون بنت محمد اسماعیل، قمر رضا ابن حامد حسین، ریاض حامد ابن قمر رضا، سردار فاطمہ بنت عبداللہ، کمال خورشید ابن خورشید حسن زیدی اور غالباً نابی نعیم الحسنین، سب کو شامل کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کے مرحومین کو اور اس ادارے کے بانین، علماء، خدمت گزاروں کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔